بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وفاقی کابینہ کا ایک اجلاس ہوتا ہے اور اس اجلاس کے ایجنڈے میں یہ بات شامل تھی کہ تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن اچانک یہ فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عمران خان کا بوجھ برداشت کرنا اب بھاری ہو گیا ہے۔ اڈیالہ جیل سے ان کو بنی گالہ شفٹ کرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ پردے کے پیچھے اصل میں چل کیا رہا ہے اور بظاہر جو کچھ نظر آ رہا ہے کیا ایسا ہی ہے یا عمران خان کو منانے کی کوششیں تیز ہوئی ہیں؟ جیل کے اندر کچھ ملاقاتوں کی بھی اطلاعات ہیں، اس پر ہم آج کی ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ پچھلے چند دنوں سے سرکاری صحافیوں کی طرف سے شد و مد کے ساتھ یہ خبر پھیلائی گئی اور پھر اس کے لیے ایک باقاعدہ ماحول بنایا گیا۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی، کچھ حکومتی شخصیات کی پریس کانفرنس ہوئی، لیکن جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے اس کے اندر تو موجودہ حکومت پر بھی عدم اعتماد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یعنی جب انہوں نے کہا کہ میں پریس کانفرنس اب متواتر ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ دفاع کرنے کے اندر مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم علاقہ کلیئر کر کے سول انتظامیہ کے سپرد کرتے ہیں، تو بعد میں حکومتوں نے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو حکومتیں ظاہر ہے وفاقی حکومت اور یہ حکومتیں ہی رہی ہیں، تو یہ اس طرح اشارہ ہے کہ جیسے موجودہ حکومت جو ہے اب اس اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین بغیر پہلے والے تعلقات نہیں ہیں، ایک قدر مشترک ہے اور وہ عمران خان کا، اور عمران خان بھی بنیادی طور پر وہ شرائط نہیں مان رہا ہے جن شرائط پر منانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب تو پتلی گلی سے کوئی معافی تلافی ہلکی سی بھی اگر عمران خان کر دیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے تو یہ پوری صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ وفاقی کابینہ کا اجلاس کی بڑی ہائپ بنائی گئی۔ پھر بہت سارے جو صحافت کے اندر مکروہ کردار ہیں انہوں نے تو یہ بیانیہ بھی بنایا کہ پابندی لگانی چاہیے، چونکہ انہوں نے 9 مئی کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے وہ کیا ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پر اقلیتی جماعتیں جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر بٹی ہوئی ہیں وہ پابندی لگائیں گی۔ ایک ایسی حکومت جو فارم 47 کے سہارے پہ کھڑی ہے وہ ایک ایسی جماعت پر پابندی لگائے گی جو فارم 45 کے مطابق 2/3 اکثریت رکھتی ہے۔ اس پابندی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر الٹیمیٹلی جا کے اڑ جانا تھا، یہ ان کو بھی پتہ ہے، لیکن یہ ساری جو صورتحال بنائی گئی ہے اس کے پیچھے دراصل جو ہے معاملہ وہی ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کنٹرول کے اندر نہیں آ رہا۔ فائر وال لگا کے پاکستان کے اندر تو کنٹرول کر لیا جائے گا، لیکن بیرون ملک فارنر جو مہم چلا رہے ہوں گے ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا، پاکستانی شہری اس کو دیکھ نہ سکیں۔ لیکن ایسا بھی جو ہے وہ بڑے ٹولز ہیں جن کے اندر دیکھا جائے گا۔ اب یہ ماحول بنایا گیا، لیکن کابینہ کے اندر جو یہ معاملہ مؤخر ہوا ہے، اب مؤخر کیوں ہوا ہے؟ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ چابی کے کھلونے ہیں، یعنی اس وقت یہ مکمل طور پر کسی کے سہارے پہ کھڑے ہیں۔ احسن اقبال جیسے بندے کے استعفے کی خبر آتی ہے، کیوں کہ بھئی ہمارے ہاتھ بھی کچھ نہیں ہے، ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، کرپشن کے اندر لٹھڑے ہوئے لوگ وہ مجبور ہوتے ہیں، انہوں نے سرنڈر کرنا ہوتا ہے، اور نون لیگ اور شریف خاندان اور زرداری مافیا یہ مکمل طور پر جو ہے وہ سرنڈر کر چکے ہیں۔ لیکن اب ان کو بھی لگتا ہے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، چابی والے کھلونوں کو جب مروڑا جائے گا تو پھر وہ کچھ بھی کریں گے، لیکن ابھی ان کو کہا گیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ قمر زمان کائرہ کا بیان آتا ہے فوری طور پہ کہ حکومتی خواہش کے مطابق پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، معاملہ سنجیدہ ہے۔ اب یہ معاملہ سنجیدہ چند دن پہلے تو کہا جا رہا تھا، زرداری کو منایا جا رہا تھا، ایوان صدر میں میٹنگز ہو رہی تھی، آج کے ایجنڈے پر یہ خبریں دی جا چکی تھی، تو اچانک عمران خان کا ایک پیغام آتا ہے اڈیالہ جیل سے، اور یہ بڑا واضح پیغام ہے جو انہوں نے دیا ہوا تھا اور یہ سوشل میڈیا پر ریلیز کیا گیا آج۔ اس کے اندر انہوں نے پورا کچا چٹھا کھولا اور اجلاس کے اندر یہ ملتوی ہوئی کارروائی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں جو باتیں اس وقت اسلام آباد میں ایک باخبر صحافی کے ساتھ میری ایک ملاقات ہوئی ہے اور اڈیالہ کے اندر اور باقی چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے ان کا پیغام ہے کہ پرسوں میڈیا پر مخصوص ایجنڈے کے تحت بیانیہ بنایا گیا کہ میں نے عوام کو جی ایچ کیو جا کر احتجاج پر اکسایا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کی تقریباً 3 دہائیوں پر محیط تاریخ میں پرتشدد احتجاج کی کوئی مثال نہیں ملتی۔
گزشتہ 2.5 سال کے دوران وہ کہتے ہیں انہوں نے سارا بیان کیا کہ میری رہائش گاہ پر اور جو ہے وہ عسکری ادارے نے حملہ کیا، ایک مرتبہ میری پیشی کے موقع پر مجھے قتل کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنا کر سادہ لباس میں لوگوں کو چھوڑا گیا۔ صرف یہی نہیں، 9 مئی کو عوام کو انتشار دلانے کے لیے ایک سابق وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے بڑی اور مقبول سیاسی جماعت کے سربراہ کو جس حد تک امیز انداز میں اغوا کیا گیا وہ بھی کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا تھا، لیکن تحریک انصاف کے کارکنان کی سیاسی تربیت میں تشدد کا عنصر نہیں ہے۔ اب یہ بات تو ایک واضح ہے، ایک اندھا گونگا بہرا تھوڑا بہت بھی کسی کے اندر دماغ ہے، جس انداز میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا وہ پاکستان کے کروڑوں عوام کی توہین تھی، تذلیل تھی، اور وہ بے عزتی کی گئی پاکستان کی عوام کی۔ اگر کوئی جینون ایشو تھا تو جب عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف آ رہے تھے تو اس موقع پہ راستے میں بھی گرفتاری جو ہے وہ کی جا سکتی تھی، پھر انہوں نے واپس جانا تھا عدالت سے تو باہر نکلتے تو پھر بھی گرفتاری ڈالی جا سکتی تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی کھڑکیاں دروازے توڑ کر ایک تو جسٹس عامر فاروق جو ہے اس کی اوقات بتائی گئی کہ یہ کس لیول کا بندہ ہے اور اس پر کیا ہوا، وہ ریفرنس کے اندر عمران خان تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ پھر انہوں نے 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن بیان کیا، عمران خان نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی گئی، 9 مئی کے وہی حقیقی ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ چوری کی سی سی ٹی وی، اور پھر آگے انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ امریکہ میں سابق صدر پر قاتلانہ حملہ ہوا تو سیکرٹ ایجنسی وہ استعفیٰ دے دیا اس کے سربراہ نے، لیکن یہاں پر مقدمہ بھی درج نہیں ہونے دیا گیا، پوری پاکستانی قوم کا ذکر کیا گیا، اور آخر میں انہوں نے علی امین گنڈا پر کو یہ ہدایات دی ہے کہ وہ اسلام آباد میں جلسے کی قیادت کریں، پوری قوم حقیقی آزادی کے اصول کے لیے اور ملک میں رائج ظالمانہ اور فسطائی نظام کے خلاف اور اس جلسے میں بھرپور شرکت کی تیاری کریں۔ اب معاملہ یہ ہے، بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے یہ جو پابندی والا ہے۔ عمران خان کا یہ سخت پیغام اور بھی بہت لمبا پیغام ہے آیا ہے تو وفاقی کابینہ کے اندر یہ مؤخر کر دیا گیا معاملہ۔ اب اس کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی مطمئن نہیں ہے، مطمئن سے مراد یہ ہے کہ ابھی پوری جو چابی ہے پیپلز پارٹی کی جو مروڑتے ہیں انہوں نے ابھی مروڑی نہیں ہے، ابھی معاملہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہے، اور پھنسا ہوا کہاں ہے؟ وہ بات وہی ہے کہ جو حامد میر نے بات کر دی ہے، اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کبھی جیل سے باہر نہیں آئے گا، عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عمران خان نہ صرف جیل سے باہر آئیں گے بلکہ وہ دوبارہ اقتدار پر بھی آئیں گے۔ اب یہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں سارے جو صحافی ہیں؟ اب اس کی وجہ یہ ہے جو بھی سنجیدہ لوگ ہیں وہ یہاں پہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ اس وقت میں رات کو ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، بڑے باخبر شخصیت تھی، بہرحال انہوں نے بتایا ایک تو یہ جو 3 ہفتے ہیں یہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں، یعنی جو کچھ ہونا ہے یہ 3 ہفتوں کے اندر ہی یہ کٹی کٹا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نکل جانا ہے، سمجھ آ جانی۔ اچھا پھر چونکہ آگے چھٹیوں کے بعد معاملات دوسرا رخ اختیار کریں گے۔ اچھا اس کے ساتھ ہی جو سوشل میڈیا ہے اس پر کریک ڈاؤن ہوگا، یہ ساتھ ساتھ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہمارے جو ادارے ہیں ان کی یہ پالیسیز چلتی ہوتی ہیں، پیرلل یہ چل رہی ہوتی ہیں، ایک طرف اس جماعت پہ سختی بھی ہو رہی ہوتی ہے، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور دوسری طرف ساتھ ساتھ بات چیت بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وقت جبکہ بغیر پوائنٹ آف نو ریٹرن پر معاملات نظر آ رہے ہیں، لیکن باخبر شخصیت کا یہ کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر متواتر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، عمران خان کو منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، عمران خان ان شرائط پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی اس کے اندر بہت ساری گارنٹیز مانگی جا رہی ہیں، جنہوں نے جو کچھ پچھلے 2 سالوں کے اندر کیا ہے تو یقینی طور پر اب وہ چاہیں گے کہ عمران خان وہ ساری 2 سال پچھلے بھول جائے جو کچھ بھی ہوا ہے، تو عمران خان بھولنے کی یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ عمران خان کی گارنٹی کون دے گا، اس گارنٹی کا مطلب بیسک یہی ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک ضدی آدمی ہے اور وہ اس معاملے کے اندر اڑ جائیں گے، سول سپریمیسی پر اڑے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہو رہی۔ اب یہاں پہ جو ہے پوری طرح آپ نے دیکھا ایک دن پہلے جو ہے وہ اڈیالہ جیل پر ایک شخص گاڑی چڑھاتا ہے گیٹ نمبر 5 کی طرف، اور بالآخر اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پھر سیکیورٹی کے مسلسل جو ایشوز ہیں وہ خبریں پچھلے ہفتے کے اندر وہ بہت زیادہ آ رہی ہیں، اور اب کہنا یہ ہے باخبر اس صحافی کا کہ اگلے 2 ہفتوں کے اندر یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جو کچھ آپ کو بغیر
جو کچھ باہر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سختیاں، یہ سارا کچھ، یہ انگیجمنٹ ہے، یعنی نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ سارے یہ اسی چکر کے اندر جو ہے وہ شاید رہیں گے کہ یہ معاملات اب کلوز ہو گئے ہیں۔ یہ خبر ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ پرسیپشن ہے ان کی جو ہے وہ خبر کے مطابق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں اس کے ساتھ متواتر جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ان ملاقاتوں کے ساتھ جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اگلے 2 ہفتوں سے 3 ہفتوں کے اندر عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کر دیا جائے، اور بنی گالہ کے اندر بہت ساری چیزیں پھر جو ہے وہ آسان ہو سکتی ہیں۔ اب یہ اگر تو یہ اگلے 2 ہفتوں کے اندر آپ یہ سنتے ہیں خبریں کہ عمران خان جو ہے یہاں پہ سیکورٹی تھریٹس ہیں اڈیالہ جیل کے اندر، آپ کو پتہ ہے ویسے بھی تھریٹس تو ہوتے ہیں جہاں بھی بڑے بڑی شخصیات ہوتی ہیں، اور ان کو شفٹ کیا جاتا ہے بنی گالہ، تو پھر آپ سمجھیں گے کہ نون لیگ اور یہ باقی جو کچھ اس وقت ظاہراً نظر آ رہا ہے، ان کا بوریا بستر اب گول ہونے جا رہا ہے۔ تو عمران خان اصولوں پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جہاں وہ کھڑے تھے وہی پر وہ کھڑے ہیں، لیکن دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اب ان سے کچھ گارنٹیز اس طرح کی لی جا رہی ہیں کہ وہ کسی کو کہیں گے کچھ نہیں۔ تو وہ چیزیں اگر معاملات ہوتے ہیں اور اس طرح اگر تھوڑی سی نرمی عمران خان دکھاتے ہیں تو یہ پوری جو بازی ہے آپ دیکھیں گے رائٹ لیفٹ جو ہے وہ پورا الٹ پلٹ ہو جائے گا، اور یہ جو اس وقت رجیم پاکستان کے اوپر ہے، یہ ان کو شاید سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہم کل تک جو کر رہے تھے، صرف چند ججز نے، آپ نے دیکھا 8 ججز نے فیصلہ دیا تو چیخیں، اب کیسے چیخ و پکار شروع ہو گئی ہے، تو یہ چیخ و پکار ان کی اور جو ہے وہ سنائی دے گی۔ اور اگر حکومت جو ہے فرض محال یہ پابندی لگانے کے اعلان کر بھی دیتی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ پابندی اڑا دے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پابندی کے لیے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہے، یعنی اب سیاسی یہ ان کو اندازہ ہے، لیکن مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے اس کو ریویو کے اندر لے جانے کی بنیادی طور پر کوشش ہو رہی ہے، اور اب ایک اور طریقہ بھی ہے، اور وہ طریقہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب شاید آزمائیں گے۔ ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جو ایم این ایز کا معاملہ ہے، دوبارہ گنتی کا جو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اس کو بحال کر کے تو دوبارہ گنتیاں کروا کے تو 2/3 کا راستہ اس طریقے سے ہموار کر لیا جائے، لیکن یہ بھی آسان نہیں ہوگا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پردے کے پیچھے منت ترلا جاری ہے عمران خان کا، منانے کی کوشش ہو رہی ہے، سب کو پتہ ہے، اداروں کو پتہ ہے کہ بھائی یہ 2/3 اکثریت سے جیتا ہے، عوام اس کے ساتھ ہے، ہم پابندی لگائیں جو بھی کریں وہ سب کچھ وقتی ہوگا، وہ بہ جائے گا اور اس سے کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ یہ ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے اگر یہ پابندی لگ گئی، پھر بھی ان کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ اڑ جائے گی، لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اٹھائے جا رہے ہیں، معاملات اس طرح کر کے تو ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے درمیان میں معاملات جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، وہ چل رہے ہیں، ملاقاتیں بغیر ایسی اطلاعات ہیں وہ ہو رہی ہیں، لیکن یہ خبر دینے والا جو ہے وہ بڑا ایک کریڈیبل سورس ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر یہ پورا جو حالات ہے وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔